اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ غطفان محرم الحرام 3 ہجری۔ غزوہ سویق سے واپسی کے بعد بقیہ ذی الحجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ ہی میں مقیم رہے۔ اسی اثناء میں آپ کو یہ خبر پہنچی کہ بنی ثعلبہ اور بنی محارب جو کہ قبیلہ غطفان کی شاخیں ہیں نجد میں جمع ہو رہے ہیں، اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ اطراف مدینہ میں لوٹ ڈالیں، اور داسور غطفانی ان کا سردار تھا۔ ماہ محرم الحرام 3 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غطفان پر چڑھائی کی غرض سے نجد کی طرف خروج فرمایا، اور مدینہ میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر فرمایا، اور 450 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ غطفانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر سنتے ہی پہاڑوں میں منتشر ہو گئے۔ صرف ایک شخص بنی ثعلبہ کا ہاتھ آیا، صحابہ نے پکڑ کر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی، وہ اسلام لے آیا۔ سفر کا پورا مہینہ وہیں گزرا، لیکن کوئی شخص مقابلے پر نہ آیا۔ بلا جدال و قتال ربیع الاول میں مدینہ واپس تشریف لائے۔ اس سفر میں یہ واقعہ پیش آیا کہ راستے میں بارش ہو گئی اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے بھیگ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھیگے ہوئے کپڑے درخت پر سوکھنے کے لیے ڈال دیے اور خود اس درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ وہاں کے اعراب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہے تھے۔ اعراب نے اپنے سردار داسور سے، جو ان میں بڑا بہادر تھا، یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درخت کے نیچے تنہا لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے اصحاب منتشر ہیں، تو جا کر ان کو قتل کرو۔ داسور نے ایک نہایت تیز تلوار لی اور برینہ تلوار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑا ہو گیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتاؤ آج تم کو میری تلوار سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تھا کہ جبریل امین علیہ السلام نے اس کے سینہ میں مکہ مارا، اسی وقت تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اٹھا لیا اور داسور سے فرمایا کہ تم بتاؤ کہ اب تم کو میری تلوار سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا کہ کوئی نہیں، اور اسلام لایا اور کلمہ پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ وعدہ کیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلہ کے لیے فوج جمع نہیں کروں گا۔ آپ نے داسور کو تلوار واپس کر دی۔ داسور تھوڑی دور چلا اور واپس آیا اور یہ عرض کیا کہ واللہ مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر ہیں۔ داسور جب اپنی قوم کی طرف واپس آیا تو لوگوں نے اسے کہا، جو بات تو کہہ کر گیا تھا وہ کہاں گئی؟ اس پر داسور نے سارا ماجرا بیان کیا اور کہا، اس طرح غیب سے میرے سینہ میں ایک مکہ لگا جس سے میں گر پڑا۔ اس طرح گرنے سے میں نے پہچان لیا اور یقین کر لیا کہ مکہ مارنے والا کوئی فرشتہ ہے، اس لیے اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو، اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جب ایک قوم نے یہ قصد کیا کہ تم پر ہاتھ چلائیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ روک دیے۔ امام بیکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کا واقعہ اور قصہ غزوات اور رقاع میں بھی مروی ہوا ہے۔ واقدی نے اس قصہ کو غزوہ غطفان کے بیان میں ذکر کیا ہے۔ اگر یہ محفوظ ہے تو یہ 2 مختلف قصے ہیں، ایک غزوہ غطفان میں پیش آیا اور ایک غزوہ ذات الرقاع میں۔ علامہ زرقانی فرماتے ہیں کہ محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ 2 قصے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔